الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كتب عليكم. اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ایمان والوں سے باتیں ہو رہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، جب وقت آ جائے تم میں سے کسی ایک کے پاس الموت، موت کا، جب موت حاضر ہو جائے تم میں سے کسی ایک کے پاس، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑے خیر، مال، تو الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو وصیت فرض کر دی گئی ہے والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق. اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جو وصیت کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اللہ پہ اس کا ایمان ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، 3 راتیں وہ نہ گزارے مگر وصیت اس کے بعد لکھی ہونی چاہیے. یعنی جو وصیت کرنا چاہتا ہے وہ وصیت جلدی کرے، موت کا کوئی پتہ. وصیت مال کی، لا وصیت لوارث، جو وارث ہے، جس کا حق شریعت نے مقرر کر دیا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں. یوصیکم اللہ فی اولاد، وہ اللہ نے وصیت کر، اللہ نے جس کا حق ہے اتنا دے دی، اب کسی کے حق کو زیادہ نہیں اپنی طرف سے کر سکتا. ہاں، وصیت اس نے کرنی ہے جن کا حق شریعت میں مقرر نہیں. باپ کی موجودگی میں دادے کا حصہ نہیں، اب اس کو اپنے باپ کا پتہ ہے کہ دادے کا خیال نہیں رکھتے تو دادے کے بارے میں وصیت کر سکتے کہ اتنا مال میرا جو ہے نا وہ میرے دادا ابو کو دے. یہ اسی طرح شریعت اسلامیہ میں پوتے کی وراثت، پوتے کو وراثت میں سے نہیں ملتا کچھ. اگر بیٹا فوت ہو گیا ہے اور فوت ہونے والے کی اولاد ہے، وراثت ساری جائیداد نام ہے دادا کی، تو اب شریعت میں پوتے کا وراثت میں کوئی حق نہیں. اب یہ وصیت کر سکتا
اپنے پوتے کے نام، پوتریوں کے نام، بہو کے نام. اور وصیت کی بھی اجازت ہے والثلث، تیسرا حصہ، تیسرے سے زیادہ. 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹوں میں سے ایک قربان جاتا ہے، وارث جاتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، اور یہ جاتے ہوئے ساری اس ایک کے نام لگا جائے تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جو بیٹا خدمت کر رہا ہے نا وہ اللہ سے اجر لے، اس کو بھی آپ بتا دیں نام وغیرہ کوئی نہیں لگنی، جس کا جتنا حصہ وہ اتنا لے گا. پھر اس کا بھی پتہ چل جائے گا نا وہ نیکی کے لیے کر رہا ہے یا مال کے لیے کر رہا ہے. تو جس کا وراثت میں حصہ مقرر ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں. حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وصیت کو صحیح طریقے سے پہنچائیں، چھپائیں نہ، اس میں خیانت نہ کریں. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، پس جو بدل دیتا ہے اس کے بعد، فَمَن بَدَّلَهُ، جو بدل دے اس کو، یعنی اس وصیت کو تبدیل کر دے، اپنی طرف سے بنا دے، یا بات ہی پھیر دے، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو صرف اور صرف گناہ ان پر ہے جو اس کو بدل دیتے، وصیت تبدیل کر. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. سب علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ ساری باتیں، سارے مشورے، ساری کان کی باتیں اللہ سننے والا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں، تو وہ ایسی تبدیل کرنے کی جرت نہیں کرتے. فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا، پس جو ڈرا، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانفن، زیادتی سے. جنف کہتے ہیں ایک طرفہ کی بات، انصاف سے ہٹ کے ایک کی سائڈ لے. اگر وصیت کرنے والا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، زیادتی کی وصیت کر رہا ہے، ظلم کی، او اسمن، یا گناہ کی. زیادتی سے مراد ہے وصیت کرتے ہوئے جاتا ہے کہ یہ اس بیٹے کو نہیں دینا، اس بیٹی کو حصہ نہیں دے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دے، اس طرح کی وصیت کر، سارا کوئی بیٹوں کو دے دینا، بیٹیوں کو کچھ نہیں دے، اس طرح کی وصیت کر دے. او اسمن، یا گناہ کی وصیت کر جاتا ہے. کہتا ہے میں جب مر جاؤں نا تو پورے محلے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپنے گھر والوں کو بڑا پیارا تھا، ایسا رونا ہے، ایسا واویلا کرنا ہے، پتہ چلنا چاہیے میری عزت کا، میری قدر کا. یعنی ایسا ماتم کرنا ہے، ایسا رونا پیٹنا ہے، ایسے بال اکھیڑنے ہیں، پتہ چلے کہ اس کی تو بڑی ویلیو تھی. او اسمن، جا کو کہہ جاتا ہے میرا جب جنازہ اٹھے نا تو بینڈ باجے بھی ساتھ جائے. اور کئی پیروں کے جنازے نکلتے ہیں، آگے آگے توتیوں باجے والے، ڈھول ڈمکے والے، پیچھے پیچھے جنازہ آ رہا. اور وہ جس طرح دلہے پہ جو ہم نوٹ پھینکتے ہیں، وہ جنازے پہ بھی نوٹ پھینکتے ہیں. یہ آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں، آپ کو کئی ویڈیو ماشاءاللہ ایسی مسلمانوں کی مل جائیں. او اسمن، یا گناہ کی کوئی وصیت کر، فاصلح بینہم، تو جس کو وصیت ملی ہے وہ اس کو درست کرتا ہے. یعنی وصیت کرنے والے نے کہا بیٹیوں کچھ نہیں دینا،
یہ اب کہے کہ میں نے مجھے وصیت اس نے کی تھی کہ بیٹیوں کو حصہ پورا پورا دلوانا، اب اس نے وصیت تبدیل کر دی، لیکن تبدیل کی ہے گناہ سے بچنے کے لیے، زیادتی سے بچنے کے لیے، تو اللہ پاک فرماتا ہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہ۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی کہ اگر باپ نے بیٹیوں کا حصہ بھی بیٹوں کو دے دیا ہے، پھر بھی بیٹوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی بہنوں کا حصہ کھا جائے، پھر بھی وہ ظلم ہے، پھر بھی وہ زیادتی۔ یہ نہیں ہے کہ باپ نے ان کے نام لگا دی ہے تو اب یہ کہیں باپ جانے اس کا کام جانے، کوئی ہم چھوٹے ٹوٹے نہیں، یہ بھی حرام کھا رہے ہیں، ان کا حصہ کھا رہے ہیں۔ کسی کا حصہ کسی کو کھانے کی کوئی اجازت نہیں۔ کتب علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آئے، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑتا ہے خیر مال، کیا فرض کیا گیا تم پر؟ الوصیت، وصیت کر۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت کی ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے بولا یہ کیا بات ہے، وصیت تو فرض ہے تو آپ نے کیوں نہیں وصیت کی؟ تو انہوں نے بولا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ خاص وصیت نہیں کی، وہی جو اکثر ہمیں وصیت کیا کرتے تھے۔ کہا وہ کیا تھی؟ تو فرمایا اوصا بکتاب اللہ، آپ نے اللہ کی کتاب کی وصیت کی، اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا، اس کو شوق سے پڑھنا، اس کا سبق شوق سے یاد کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت ہمیں کی ہے کہ قرآن کی کلاس کا چور نہیں بننا، دل سے شوق سے سبق لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، قرآن سے تعلق ساری زندگی ملاتا رہے۔ اوصا بکتاب اللہ، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک صحیح سند کے ساتھ۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ سے کلام سنا ہے وہ آپ یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمان، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی پاک کو یہ نصیحت کی، تو آپ نے بڑی وصیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو جناب عباس اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لائے، تو انصار سے ابا جمع ہو کے سب رو رہے تھے، تو وہ دونوں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ انصار سے ابا نا جمع ہو کے رو رہے ہیں، حدیث کی تقریباً ہر کتاب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، اور آپ مسجد میں اس حالت میں تشریف لائے، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ انصار سے ابا، یعنی جن کے پاس ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئے تھے جو مدینہ پاک میں پہلے کے رہائشی تھے، قد قضوا ما علیہ، جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ ان کے ذمہ تھا ہماری حفاظت کرنا، ہمیں رہائش دینا، ہمیں ٹھکانہ دینا، انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اب میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے احسانوں کا خیال رکھنا ہے، اگر ان کے کوئی نوجوان سے کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پہ درگزر کر، میں تمہیں انصار سے ابا کے بارے میں وصیت کروں۔ تو آپ نے کئی وصیتیں کی، کئی لوگوں کے بارے میں وصیت کی۔ تو وصیت جو کرنا چاہیں کرنی چاہیے گا، زندگی کا پتہ نہیں، کیونکہ اب تو موت کا پتہ ہی نہیں چل رہا، بیمار بیچارے ہسپتالوں میں گھروں میں پڑے ہیں، تندرست جا رہے ہیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں جو پہلا دھماکہ ہوا تھا پنجاب میں لاہور میں،
تو ان کو پھر سعودیہ والوں نے جہاز بھیجا کہ ہماری ادھر بھیج دیں، ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے بچوں کو موٹر سائیکل نہیں لے کر دے، موٹر سائیکل سے روک۔ تو اس طرح کی کوئی بھی خاص وصیت کرنا چاہے وہ کر دینی چاہیے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی وصیت کی تھی۔ موٹر سائیکل کئی گھروں کے رول گئے موٹر سائیکل کی وجہ سے۔ کتب علیکم، فرض کر دی گئی ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جائے، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال، الوصیۃ للوالدین، تو وصیت فرض کر دی گئی ہے والدین کے لیے۔ والدین سے مراد سارے بزرگ ہوتے ہیں، دادا دادی بھی، نانا نانی بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو ادھر والدین سے مراد وہ بزرگ ہیں جن کا حصہ نہیں ہے وراثت، یعنی حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا لوگو جس کے حصے مقرر ہیں وارث کے لیے کوئی وصیت کی اجازت نہیں، جس کے نام جداد ہو اس کو چاہیے کہ وہ جداد نام لے کے قبر میں جائے، زندگی میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کئی بڑے میٹھے بن کے جداد نام لگوا لیتے ہیں، پھر بیچارے ماں باپ رول جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے حقیقت میں نوری علم اسلامی جو قوانین ہے، اس میں ہمارے بچپن کا بھی خیال ہے، ہماری جوانی کا بھی خیال ہے، ہمارے بڑھاپے کا بھی خیال ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچپنے کے لیے بھی رحمت ہے، ہماری جوانی کے لیے بھی، ہمارے بڑھاپے کے لیے۔ کئی بیسیوں مثالیں ہیں جس باپ نے اپنی جائیداد اپنی زندگی میں حصے لگائی ہے تو ان کی ویلیو اولاد کے ہاں رہتی۔ الوصیۃ للوالدین، وصیت فرض کر دی گئی بزرگوں کے لیے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، جو وصیت کرنا چاہتے ہیں وصیت کر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو بدل دے اس کو سننے کے بعد، ما مصدریہ ہے، اس نے فعل کو مصدر بنایا ہے، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ، تو صرف اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اس کو تبدیل کی، وصیت کرنے والے پہ نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا جاننے والا۔ فمن خاف من موص، پس جو آدمی ڈرا ہے وصیت کرنے والے سے کہ یہ جو وصیت کر رہا ہے جانفن، یہ زیادتی کی ہے، او اسمن، یہ گناہ کی ہے، فاصلح بینہم، تو اس میں اصلاح کر دے، انصاف کر دے، تو فلا اسم علیہ، اس پر بدلنے میں کوئی گناہ نہیں، وہ تبدیل کر کے سیٹنگ کر سکتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلد بخشنے والا رحم کرنے والا۔ جلدی دہرائیں جلدی۔